دو ان کے ہر پورے کو۔ ایک صحابی ہیں ربیع ابن انس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتوں کے جو مقتولین تھے اور جو مسلمانوں کے مقتولین تھے دونوں میں فرق صاف نظر آ جایا کرتا تھا۔ جس کو کسی مسلمان نے مارا وہ تو عام جس طرح مارا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی کافر فرشتے کے ہاتھ سے مرا تو اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی کہ ان کے اوپر نشان ہوتے تھے آگ کے، ان کی گردنوں پر اور ان کے پوروں پر آگ کے سیاہ نشان ہوا کرتے تھے۔ لازمی بات ہے ان کے جو اسلحہ ہوگا وہ بھی جہنم سے گرم کر کے لائے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان مرد بدر کے دن ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، ابھی وہ مارنا چاہتا ہی تھا کہ اتنے میں اوپر سے ایک آواز آئی کہ اے حیزوم آگے بڑھ، اور ایک کوڑا چلانے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس تک پہنچا تو وہ کافر گر چکا تھا، اس کا منہ اور ناک پھٹ چکی تھی اور نیلا ہو چکا تھا۔ یہ حیزوم جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں اور سامان جنگ سے آراستہ ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے موجود تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو کہ اگر میں اور تم بدر میں ہوتے تو میں تجھے وہ گھاٹی دکھا دیتا جہاں سے فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو فرشتوں کا گھوڑوں پر سوار ہونا، عمامہ باندھنا اور مسلمانوں کی طرف سے باقاعدہ عملی طور پر قتال میں شریک ہونا، یہ روایات سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے کسی اور موقع پہ قتال نہیں کیا، آتے تو رہے مسلمانوں کی سکینت کے لیے، جمعیت کو بڑھانے کے لیے، قلوب کے اندر رحمت اور خیر کو القاء کرنے کے لیے آتے تو رہے، لیکن اس طرح عام قتال جو بدر میں کیا یہ اور دوبارہ کبھی نہیں کیا۔ ہاں غزوہ احد میں کچھ نوبت آئی تھی، لیکن وہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تھی۔ نبی علیہ السلام عریش سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیے، فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج جو شخص صبر و تحمل سے، اخلاص اور صدق نیت سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرے گا، بہادری کے ساتھ جہاد کرے گا اور پھر شہید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا۔ ایک صحابی عمیر ابن حمام اس وقت کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، جیسے نبی علیہ السلام کی یہ بات سنی تو کہنے لگے بخ بخ واہ واہ کیا بات ہے، میرے اور جنت کے درمیان تو اتنا ہی فاصلہ رہ گیا کہ یہ مشرک مجھے قتل کرے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ اس کے بعد تلوار ہاتھ میں، کھجوریں پھینکیں، تلوار ہاتھ میں لی اور جا کے جہاد میں شریک ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ ایک صحابی عوف ابن حارث، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک عجیب سوال پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو بندے کی کیا چیز ہنساتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کا بغیر ذرا کے دشمنوں کے سامنے، خدا کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا اور دشمنوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً اپنی ذرا اتار کے پھینک دی، تلوار ہاتھ میں لی اور قتال کرنا شروع ہو گیا۔ یہ بھی بہادری سے لڑتے رہے حتیٰ کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہاں یہ بات ذرا غور کرنے والی ہے۔ پوچھا پروردگار کو کیا چیز ہنساتی ہے؟ ایک ہوتا نا کس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک ہے رضا اور ایک ہے یہ ہنسانے والی بات، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض مرتبہ استاد اپنے شاگرد سے راضی ہوتا ہے یا آقا اپنے غلام سے راضی ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا، بس دل میں بات ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ خوشی کے ساتھ اظہار کرتا ہے، تو اس میں رضا بھی آ گئی اور اظہار بھی آ گیا۔ تو اس ہنسی کے اندر جو مراد ہے کہ کیا چیز اللہ رب العزت کو ہنساتی ہے، اس میں رضا بھی آ گئی اور خوشی کا اظہار بھی آ گیا، یہ رضا سے آگے والی چیز ہوئی، اور وہ صحابی گئے اور اللہ کو راضی بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہنسایا بھی ہوگا یقیناً۔ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ طلحہ سے اس حال میں ملاقات فرمانا کہ جب قیامت کے دن آپ کی اور ان کی ملاقات ہو، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں۔ کاش ہماری بھی اللہ سے ایسی ملاقات ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں۔ جب یہ لڑائی شروع ہو گئی
اور وہ تینوں کفار مارے گئے تھے سردار، تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو جلد بازی میں مارے گئے، اب تم حملہ کرو، اب ہم ان جو ہے مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کے لے جائیں گے۔ اس کے بعد ابو جہل نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم میں سے جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اور گندے کاموں کا مرتکب ہو اسے ہلاک فرما، اور ہم میں سے یعنی مشرکین مکہ اور مسلمانوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ قرب والا ہو انہیں عزت اور فتح عطا فرما۔ تو ادھر ابو جہل دعا مانگ رہا تھا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے، اے اللہ خدا نخواستہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو لڑائی کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مارا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابھی دونوں طرف سے لڑائی چل رہی تھی، اتنے میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی کے اندر مٹی کو بھرا، اپنی مٹھی کے اندر مٹی کو بڑا، نبی علیہ السلام نے اپنی مٹھی کے اندر مٹی کو لیا اور 3 مرتبہ فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، اور ایسے پھینک دیا۔ یہ ایسی برکت تھی آپ کے پھینکنے کی کہ 1000 کم و بیش جو کفار تھے ہر ایک کی آنکھوں میں گئی، ہر ایک کے چہرے پہ لگی، اور سب عجیب و غریب حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر معاملہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے تو کافروں کو ایسے لیا جیسے کوئی گاجر مولی کو لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اس منظر کے بارے میں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، جس وقت کہ آپ وہ پھینک رہے تھے وہ ہم نے پھینکی تھی۔ نبی علیہ السلام نے تو ایسے پھینک دیا نا، لیکن 1000 لوگوں کے اندر پہنچ جانا اور ہر ایک کی آنکھوں میں اور منہ میں پہنچ جانا یہ فقط اللہ رب العزت کا فضل تھا۔ تو یہ مشت خاک کا جو پھینکنا تھا، کفار کا سارا لشکر حیران پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد مسلمان خدا کے دشمنوں کو قتل بھی کرنے لگے اور گرفتار بھی کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اور قریش کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ادھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے خیمہ یا عریش یا چھپر اس کے سامنے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، پہرا دے رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام قریشیوں کو گرفتار کر رہے ہیں تو ان کے چہرے پہ اتنی کراہت آئی، اتنی ناگواری آئی، جیسے کوئی ناگواری اور کراہت کو محسوس چیز ہو اور چہرے سے کوئی بھی دیکھ سکتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب سعد کو دیکھا تو پوچھا، سعد کیا تمہیں ان لوگوں کا گرفتار کرنا برا لگ رہا ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا، یا رسول اللہ واقعی بات ایسے ہی ہے، میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ کافروں کو اوپر ایسی ضرب اللہ کی طرف سے پڑ رہی ہے، آج تو انہیں ختم ہی کر دینا چاہیے، کسی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہوئی گرفتاری کی کہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ دیکھو کچھ تو جیسے ابو جہل، عتبہ، کچھ تو ایسے ہیں جو واقعتاً دشمن ہیں، لڑنے آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں قریش مجبور کر کے لے کر آیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسے ابو البختری ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو نہ ہوئے تھے، تو بعض ایسے ہیں جنہیں قریش لازمی مجبور کر کے لے کر آیا، تو تم لوگ ان کو قتل مت کرنا اور ان کو گرفتار کر لینا۔ تو صحابہ نے پھر ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں مجزر ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ابو البختری کو دیکھا تو اس کو فرمایا کہ دیکھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ ابو البختری کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا، تو اس نے کہا میرے رفیق کے بارے میں، میرے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں، اس کے بارے میں نہیں، تمہارے بارے میں حکم ہے، تمہیں قتل نہیں کرنا، تمہیں گرفتار کر کے پیش کرنا ہے، اسے تو مارنا ہے۔ تو ابو البختری کہنے لگا یہ کون سی بات ہوئی، مکے کی عورتیں طعنہ دیں گی، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو قربان کر دیا، تو میں تو لڑوں گا تم سے یہاں تک کہ تمہیں ماروں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شریف آدمی، کوئی نسب والا آدمی اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوست کو موت کے منہ میں اتار دے۔ یہ کافروں کے اخلاق ہیں۔ آج تو ہم اپنے مال پیسوں کے لیے دوست تو کیا، بھائی کو، ماں باپ کو، پتہ نہیں کس کس کو اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔
تو بہرحال ابو البختری نے پھر تلوار اٹھائی، قتل کے لیے لڑنے کے لیے آگے بڑھا، اور اتنے میں پھر قتل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ صحابی آئے اور مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے تو کوشش کی، اس کو بتایا بھی سمجھایا بھی، لیکن وہ قتل کے لیے آمادہ تھا، لڑائی کے لیے آمادہ تھا، حملہ کر بیٹھا۔ جب اس نے حملہ کیا تو پھر ہم نے بھی جواب دیا، یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ تو اس طرح یہ شخص بھی قتل ہوا۔ اچھا، ابو البختری کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو کبھی تکلیف نہیں دی تھی، اور جب وہ 3 سال کا بائیکاٹ ہوا تھا اس کے ختم کرنے میں بھی ابو البختری نے کافی کردار ادا کیا تھا، لیکن قریش کے مجبور کرنے کے اوپر قریش کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آیا ضرور تھا۔ امیہ ابن خلف، یہ دشمن خدا، بہت بڑا دشمن خدا، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گرمیوں میں ریت میں گرم دھوپ میں لٹایا اور پتھر اوپر ڈالے، اور بڑے بڑے عذاب اور تکلیفیں اور پریشانی حضرت بلال کو اس نے دی تھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی گمان بھی نہ تھا، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زبانی مکہ میں ہی اپنے قتل کی خوشخبری سن چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب غزوہ بدر کا موقع پیش آیا، یہ جانا نہیں چاہتا تھا، امیہ ابن خلف شریک نہیں ہونا چاہتا تھا، ڈر تھا اس کو۔ ابو جہل نے مجبور کیا، تانے دیے، کسی بھی طریقے سے لے آیا جنگ میں۔ امیہ ابن خلف کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے اور ایک باقاعدہ بہت تیز، بہادر اور خوبصورت تیز رفتار اونٹ بھی خرید لیا تھا کہ میں بس ان کے مجبور کرنے سے جا تو رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ گھر آیا، اپنی بیوی کو کہا کہ سامان تیار کرو سفر کا۔ کہا تمہیں یاد نہیں تمہارے اس یسربی بھائی نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم تو قتل ہو جاؤ گے؟ کہا مجھے یاد ہے، میں لڑنے نہیں جا رہا، بس میں کسی وقت بھی واپس آ جاؤں گا۔ میں اسی طرح واپسی کا سوچتے سوچتے، لیکن موت بدر میں لکھی ہوئی تھی، ذلت کی اللہ لے آئے، اور انسان وہاں پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی۔ اب یہ بدر میں پہنچ گیا، اب مسلمان کافروں کو قتل بھی کر رہے ہیں، گرفتار بھی کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ ابن خلف پہ پڑ گئی۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو ان کو وہ باتیں یاد آئیں، انصاری قریب تھے، کہا پکڑو اس کو، آج یہ نہ بچے، اگر یہ بچ گیا تو میرے بچنے کا کیا فائدہ، اس کو پکڑو۔ اب صحابہ گئے اس کو مارنے کے لیے۔ ادھر کیا ہوا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پرانے تعلقات تھے امیہ ابن خلف سے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار کر لیا جائے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی کلمہ پڑھ لے، کوئی اور صورت نکل آئے، فی الحال قتل نہ کیا جائے، قتل کیا تو جہنم گیا، اگلی تو بات ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا تھا کہ اب امیہ ابن خلف اور اس کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور لے کے چلنے لگے نبی علیہ السلام کی طرف۔ ادھر حضرت بلال نے دیکھا، انصاری قریب تھے، ان کو کہا مارو ان کو۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہ نہیں مارنا، حضرت بلال کے اور ساتھی وہ ساتھ انصاریوں نے لیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کے بیٹے کو آگے کر دیا، انہوں نے فوراً اس کے 2 ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ اب امیہ کی طرف دوڑے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف منع کرتے رہے کہ بھئی اس کو مت مارو، نبی علیہ السلام کی طرف گرفتار کر کے پیش کرنا ہے، لیکن صحابہ نے نہیں ان کی سنی کہ نہیں، آج اس دشمن خدا کو تو جان سے ہی مارنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو زمین پر لایا، اس کے اوپر لیٹ گئے تاکہ یہ مسلمان جو ہیں اپنی تلواریں روک لیں اور اس کو نہ مارے، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا کچھ ایسا تھا کہ صحابہ نے وہ اوپر لیٹے ہوئے نیچے سے تلواریں مار مار کے اس کو مار دیا، جہنم حاصل کر دیا، اللہ کی طرف سے مقدر تھی اس کی موت۔ اس میں جب وہ اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور نیچے امیہ ابن خلف تھا، جب صحابہ نے تلوار چلائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر بھی زخم آیا جو مدتوں تک باقی بھی رہا، نشان اس کا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال پر رحم فرمائے کہ میری زرہیں بھی گئیں، میرے قیدی بھی گئے۔ آپ کے پاس کچھ زرہیں تھیں جو آپ نے قابو کی ہوئی تھیں، اور یہ 2 قیدی بھی تھے، باپ بیٹا، کہ چلو لے کے چلتے ہیں، لیکن جیسے ہی انصار ان دونوں کو قتل کرنے آئے تو انہوں نے زرہیں چھوڑ دیں، ان کو بچاؤں، اور نہ وہ بچے نہ، اور زرہیں پھر کہیں اور آگے پیچھے ہو گئیں۔ تو یہ امیہ ابن خلف دشمن خدا کی موت کا واقعہ۔ اب سنیے ابو جہل
فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون یہ اس سے بڑا فرعون تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو موت کے وقت خدا یاد آ گیا تھا، میرے فرعون کو موت کے وقت بھی خدا یاد نہ آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں کھڑا ہوا تھا تو لڑائی ہو رہی تھی، تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے 2 بچے نظر آئے، 2 لڑکے کھڑے ہیں۔ میرے دل میں ہوا کہ اس وقت نہ کوئی توانا جوان مرد میرے ساتھ ہوتے تو اور اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک نے میرے کان میں آ کے پوچھا، اے چچا ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ کدھر ہے وہ؟ ہمیں بتاؤ۔ میں نے کہا تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ کہا چچا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور میرا سایہ بھی اس سے جدا نہ ہوگا، یا تو وہ مجھے مار دے یا میں اسے مار دوں۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کی بات سن کے فارغ ہو رہا تھا تو دوسرے نے میرے کان میں کہا کہ چچا ابو جہل کدھر ہے؟ تو اسی قسم کی بات انہوں نے بھی کہی۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ جب مجھے ابو جہل نظر آیا تو میں نے ان دونوں کو کہا، ان کا بچوں وہ رہا کہ جس طرح درختوں کے جھنڈ میں ایک بڑا درخت کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح پورے سپاہیوں کے درمیان میں ابو جہل اسی طرح کھڑا ہوا تھا چٹان کی طرح۔ یہ دونوں بچے نکلے تیزی سے، کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی باز یا شکرا دوڑتا ہے نا شکار کی طرف، اتنی تیزی سے دوڑے کہ سیدھا گئے، ایک نے جا کے وار کیا، ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی ٹانگ کو کاٹا تو پیچھے سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ پیچھے سے آئے اور ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ بازو کٹنے کے باوجود یہ سارا وقت لڑتے ہی رہے، کافروں سے جہاد کرتے رہے، اور جس وقت دیکھا کہ بازو زیادہ تکلیف دے رہا ہے تو بازو کو پاؤں کے نیچے رکھا، کھینچا اور بازو کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ تاہم ایک روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کے بازو کو واپس رکھا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ تاہم یہ کس درجے کی روایت ہے اس کا معلوم نہیں، لیکن بعض کتابوں میں یہ بات موجود۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا اور انہوں نے ہاتھ کو بیکار ہو کے خود ہی اتار دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ زندہ بھی رہے۔ اور حضرت معوذ جو تھے، یہ 2 لوگ تھے، 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، یہ دونوں ابو جہل کی طرف بڑے تھے اور ابو جہل کو گرا بیٹھے۔ ابو جہل خوب زخمی ہو گیا لیکن مرا نہیں تھا، اس کا گرنا تھا، ادھر سے نبی علیہ السلام کا جو وہ مٹھی بھر خاک کا پھینکنا تھا، کافر تو ختم ہی ہو گئے، اس کے بعد بھاگ دوڑ ہو گئی اور سب بھاگنے لگے، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے بدر کے دن فرمایا کوئی ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا تو ایک جگہ وہ مجھے مل تو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، کچھ زندگی کی رمق باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سینے پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، میں نے کہا دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹا اور لا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا، اتنا بڑا اس کا سر تھا، لا کے قدموں میں ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سر ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی فرمایا ہاں قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو جہل ہی کا سر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا 3 مرتبہ شکر ادا کیا اور فرمایا تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت دی۔ بعض روایات میں آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور اس کی تفصیل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ابو جہل کے سینے پہ چڑھ گئے اس وقت وہ بدبخت کہنے لگا او بکریوں کے چرواہے، او غریب آدمی، تجھے خیال بھی ہے کدھر چڑھ گیا، تجھ بڑے اونچے مقام پہ چڑھ گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہاں اللہ ہی نے مجھے یہ عزت دی ہے اور اسی نے یہ مجھے قدرت دی ہے۔ پھر اس نے پوچھا فتح کس کو ہوئی؟ یہ تو زمین پہ پڑا ہوا تھا، حالات کی خبر نہیں تھی، فتح کس کو ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کو ہوئی اور اس کے رسول کو ہوئی۔ پھر پوچھا ابو جہل نے کیا ارادہ ہے تیرا؟ کہا میرا ارادہ ہے تیرا سر قلم کر کے تیرا سر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔
ابو جہل کہتا ہے وہ چرواہے تیری یہ زنگ آلود پرانی تلوار اس سے مجھے مت قتل کرنا، میں سردار ہوں، میری سردار والی تلوار بڑی چمکدار تیز، اس سے مجھے قتل کرنا، اس سے تیرا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا، تیری تلوار زنگ آلود دیر سے کام ہوگا، میری تلوار بڑی تیز ہے، اس سے دھار اچھی ہے، جلدی کام ہوگا۔ اور کہا یاد رکھ میری جب گردن کاٹنی ہے نا تو ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب کہیں پڑی ہو تو پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے اور یہ گردنوں میں بھی اونچی پڑی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد اس بدبخت نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم واپس جاؤ میرا یہ پیغام دے دینا کہ میرے دل میں پہلے کی نسبت آج تمہاری دشمنی اور انتقام کی آگ پہلے سے زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اتاری، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کے پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ بہت کمزور سے تھے، اس کا سر بہت بھاری تھا، کھینچتے ہوئے لے کر آئے، جب لے کر آئے تو اٹھا تو تھک نہیں پا رہے تھے، وزنی تھا، بڑا تھا، وہ مٹی ہوتا رہا، ایسے جب لوٹ پوٹ ہوتا مٹی سے جب آیا تو خون اور مٹی کے اندر تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ھذا عدو اللہ، ابو جہل، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سر دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر، خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے زیادہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا، کہہ بیٹھا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن میرا فرعون ایسا ہے اور میری امت کا فرعون کہ موت کے وقت بھی اس کے تکبر میں اور اسلام دشمنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ایک عجیب نکتہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جنات کی طرف جانے کا جب ارادہ کیا تو صحابہ سے فرمایا میرے ساتھ چلنے کے لیے صرف وہی شخص اٹھے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو، وہ اٹھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ گئے تھے اور نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے گئے تھے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ رب العزت جوڑ کیسے ملا رہے ہیں، ادھر وہ جو غرور اور تکبر میں رچا بسا ہوا، موت کے وقت بھی غرور اور تکبر میں کمی نہیں آئی، ورنہ بڑوں کی نکل جاتی ہے موت کے وقت تو تکبر کدھر رہتا ہے۔ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اس کی بھی ساری کی ساری ہوا نکل گئی، ختم ہو گیا، لیکن یہ ایسا تھا جو تکبر کی بھی مثال بن گیا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنے بڑے متکبر کی گردن کس سے کٹوائی؟ اپنے اس پیارے بندے سے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں تھا۔ کاش مسلمانوں کو یہ نکتہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انسان کو مل جائے، اللہ اسے کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرماتے ہیں، عزتیں اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ میدان بدر میں ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک چھڑی، ایک لکڑی آپ کے پاس تھی، ان کو دی، جو ان کے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بن گئی، تیز دھار۔ پھر وہ اسی سے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اس تلوار کا نام تھا عون، اور جو ہر غزوے میں ان کے ساتھ حضرت عکاشہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت عکاشہ کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ مجھے ان میں کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم تو انہی میں سے ہو۔ اتنے میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، اب بس وقت پورا ہو گیا، وہ بات پوری ہو گئی۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہیں، تاہم یہ واقعہ حضرت عکاشہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک بہت بڑا دشمن خدا تھا عبیدہ ابن سعید ابن عاص، بدر کے دن یہ پورا لوہے میں غرق تھا، زرہ پہنی ہوئی تھی، اوپر خود پہنا ہوا تھا، پورا اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، اتنا یہ تیار ہو کے جنگ کے لیے آیا تھا، پورا لوہے میں غرق۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب اس کو دیکھا لوہے میں غرق ہے،
انہوں نے تاک کے ایک تیر مارا، جو ہے نا وہ نیزہ، تاک کے ایسا نیزہ مارا کہ اس کی آنکھ کے اندر جو سوراخ تھا وہیں گیا، اندر جا کے ایسا گڑ گیا کہ وہ اسی نیزے سے اسی وقت اس کی موت آ گئی، جہنم واصل ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نیزے کو نکالنے لگا، وہ نکلتا نہیں تھا، بڑی مشکل سے نکلا، لیکن جب نکلا تو اس کے کنارے ہی ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بطور یادگار اس نیزے کو حضرت زبیر سے مانگ لیا، اور یہ نیزہ نبی علیہ السلام کے پاس زندگی بھر رہا کہ اس سے دشمن خدا کو اللہ نے شکست دی تھی حضرت زبیر کے ہاتھوں، نبی علیہ السلام کے پاس رہا۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، اور ان کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کے پاس رہا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ معرکہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے زخم آئے، ایک زخم ان کے کندھے پر آیا، اتنا گہرا تھا کہ ان کے بیٹے عروہ ابن زبیر اس سوراخ کے اندر انگلیاں ڈال کے بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے عروہ ابن زبیر سے پوچھا، کیا تم اپنے والد زبیر کی تلوار پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ پوچھا کیسے؟ کہا کہ بدر کے دن اس میں دندانے پڑ گئے تھے۔ کہا تم ٹھیک کہتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات غور کیجئے، کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے گزشتہ رات خبر دی تھی کہ یہاں گرے گا، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، اس کی یہاں پڑی ہوگی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایک ایک جگہ کا بتا دیا تھا، ادھر مرے گا، وہ ادھر مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی، ہمیں ہر بندہ اسی جگہ ملا، کوئی دائیں بائیں رائٹ لیفٹ نہ ملا، وہیں کا وہیں ملا۔ یہ جو پیشن گوئیوں کا ذکر آتا ہے نا، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا وہ حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ہر پیشن گوئی پوری ہوئی ہے یا ہونی ہے، بہت ساری ہو چکی ہیں، اور قرب قیامت قریب آتی جا رہی ہے اور ہوتی چلی جائیں گی، اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام کی ہر پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو جب یہ بات صحیح ہے تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ نیک اعمال کر کے ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ زنا، یہ بے حیائی، یہ موسیقی، یہ سود، یہ قطع رحمی، یہ آپس کی لڑائیاں، یہ فتنے فساد، یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ کاش یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی، مسلمانوں کو کامل فتح مل گئی۔ قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور مقتولین کی لاشوں کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بدر کے کنویں میں ڈال دو، مگر امیہ ابن خلف، اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب اس کو اٹھا کے کنویں کی طرف لے جانے کا ارادہ ہوا تو نہ لے جا سکے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہیں کے وہیں مٹی کو کھود کے وہیں اس کو دبا کے ختم کر دیا گیا۔ جب عتبہ ابن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالے جانے لگی، عتبہ ابن ربیعہ جو بالکل شروع میں لڑائی کے لیے آیا تھا، بہت بڑا دشمن تھا، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، حذیفہ کیا اپنے باپ کی وجہ سے دل میں کوئی ارادہ کوئی ہے، کیا سوچ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اور بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا باپ اتنا سمجھدار، اتنی مشورے کی اہلیت رکھنے والا، اتنا عقل مند، سب کچھ تھا، لیکن اسلام کو وہ قبول نہ کر سکا اور جہنم میں چلا گیا، بس یہی باتیں سوچ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کہ اتنا سمجھدار، عقل مند اور سردار اور لوگوں کے فیصلے کروانے والا اپنی زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بدر کے دن نبی علیہ السلام نے جو قریش کے بڑے بڑے سردار 24 قتل ہوئے تھے نا، ان کو ایک خبیث گندے کنویں میں، ایک ناپاک سا کنواں تھا، وہاں ڈلوا دیا، سارا سب کو بند کروا دیا وہیں پہ۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ جب آپ کسی قوم پہ غلبہ پا لیتے اور فتح مل جاتی تو 3 دن آپ وہیں قیام کرتے،
تو آپ نے 3 دن بدر میں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی سواری کو تیار کرو، سواری تیار کی گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے، پیچھے پیچھے آپ کے صحابہ چلے، اور آپ اس کنویں کی طرف جا رہے تھے۔ اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے نام بنام، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابو جہل، ایک ایک کا نام لے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکارا، اور پھر فرمایا تم کو یہ اچھا نہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے؟ تحقیق جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا وہ پورا ہو گیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو پا لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گھڑے والو، تم اپنے نبی کے حق میں بہت برے تھے، تم نے مجھے جھٹلایا، لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے نکالا، لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے مجھ سے قتال کیا، لوگوں نے میری مدد کی، تم نے امین کو خائن کہا اور تم نے صادق کو کاذب کہا، اللہ تمہیں بری جزا دے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ بے جان لاشوں سے کلام فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سماع موتا، جب یہ کافروں سے خطاب کیا نبی علیہ السلام نے، اور یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث کی روایت ہے، تو حضرت عمر نے حیران ہو کے کہا آپ ان کافروں کو پکارتے ہیں، ان سے مخاطب ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی وہ بھی سنتے ہیں، ہاں وہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو سماع موتا یہ اس کے جو ہیں الحمدللہ ہم لوگ قائل ہیں۔ یہاں ایک بات یاد آ گئی، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے خطیب تھے اور ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد۔ ان کا جب بیان ہوتا تھا نا، گھنٹوں کے حساب سے لوگ بیٹھتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ ہندو سکھ وغیرہ بھی آ جاتے تھے۔ ساری رات بھی ان کے بیان بعض دفعہ ہوئے تو لوگ بیٹھتے تھے اور بہت بڑا مجمع ہوتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تنگ کرنے والے، وہ پن کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اتنا بڑا مجمع تھا، شاہ جی کو بات فرما رہے تھے، ایک ایسے کوئی تنگ کرنے والا آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ آپ مردے سنتے ہیں؟ اب حضرت سلسلہ کلام اپنا جاری رکھنا چاہتے تھے اور ان اختلافی مسائل میں نہیں الجھنا چاہتے تھے، لوگ پھر اس میں ڈال کے مسئلے کو چھیڑ کے نا خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت کیا مردے سنتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تو میری تو زندہ نہیں سنتے، مردوں کی کیا بات کرتے ہو، یہ سارے زندہ ہے، کب سے سنا رہا ہوں، ان کو سنتے ہی نہیں ہے، تو میری تو زندہ نہیں سنتے تو مردوں کی بات کرتے ہو۔ تو چپ ہو گیا۔ حضرت بات کرنے لگے، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت مردے سنتے ہیں۔ اب اس کو چپ کرانا تھا اور اس وقت ضرورت نہیں تھی اختلافی مسائل میں جانے کی۔ فرمایا کہ ہاں بھائی بات یہ ہے، دیوبندیوں کے قریب سے سنتے ہیں اور بریلویوں کے قریب سے بھی سنتے ہیں اور دور سے بھی سنتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہے نا ان کے قریب سے سنتے ہیں نہ دور سے سنتے ہیں، تم تو خاموش رہنا، بات کرنے دو۔ تو بہرحال یہ بدر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن کے بعد جب روانہ بھی ہوئے تو آپ نے اس سے پہلے، روانگی سے پہلے، مدینہ طیبہ 2 قاصد روانہ فرمائے کہ جاؤ اہل مدینہ کتنے انتظار میں ہوں گے، ان کو جا کے خوشخبری دے دو۔ تو 2 ساتھی بھیجے، ایک عوالی کی طرف عبداللہ ابن رواحہ کو اور دوسری طرف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، جاؤ فتح کی خوشخبری دے دو۔ اسامہ ابن زید، حضرت زید کے بیٹے، فرماتے ہیں کہ بشارت اس وقت ہمارے کانوں پہ پہنچی کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر رہے تھے اور قبر کی مٹی ہی ابھی ہم جھاڑ رہے تھے، قبر کی مٹی دے رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے گئے تھے، فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، خیال رکھو، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تو حضرت عثمان غنی ان صحابہ میں سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے شامل نہ ہوئے، لیکن آپ نے ان کو بدریین میں شامل فرمایا، فضیلتیں ان کو اللہ نے ویسے ہی عطا فرما دی جو شامل ہونے والوں کی تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکماً اہل بدر میں شامل ہیں۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مارا گیا عتبہ، مارا گیا شیبہ، مارا گیا ابو جہل، مارا گیا ہشام، مارا گیا زمع، مارا گیا ابو البختری،
مارا گیا امیہ ابن خلف، مارا گیا فلاں۔ تو جب یہ ساری باتیں میں نے سنی تو میں نے کہا ابا جان یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم بالکل سچ ہے۔ زید ابن حارثہ عبداللہ ابن رواحہ کو نبی علیہ السلام نے مدینہ روانہ کیا، اور اس کے بعد اسیران بدر، جو بدر کے قیدی تھے نا 70، ان کا ایک قافلہ بنا کے ان کا ایک حفاظت کا انتظام کیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور جتنا مال غنیمت ملا تھا نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمایا کہ تم اس کی ذمہ داری لو۔ پھر نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا، چلتے رہے۔ جب مدینہ کے قریب مقام روحہ پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کو وہاں کچھ مسلمان ملے، انہیں خبر پہنچ چکی تھی، انہوں نے صحابہ کو نبی علیہ السلام کو فتح کی مبارکباد دی۔ یہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، ایک صحابی تھے سلمہ ابن سلامہ، کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو؟ خدا کی قسم بوڑھی عورتوں سے مقابلہ ہوا ہمارا، انہوں نے تو کچھ بھی نہ کیا، ہم تو جیسے چاہتے تھے تلوار چلاتے تھے، اور کوئی مرد تو تھا ہی نہیں ہمارے سامنے، مبارکباد کس بات کی دے رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہی تو مکہ کے سادات تھے اور اشراف تھے۔ اللہ کی مدد آئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں مارا، وہ اللہ نے مارا۔ فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ قرآن ہے کہ تم نے نہیں مارا تو اللہ نے مارا۔ فتح کے بعد نبی علیہ السلام جب مدینہ کے قریب پہنچے اور مقام صفرہ میں پہنچے تو وہاں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا معاملہ پیش آیا، تو صحابہ میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو جوان باقاعدہ جنہوں نے جنگ میں لڑائی میں حصہ لیا، ایک وہ تھے جنہوں نے پیچھے سامان اور خیمے وغیرہ جو تھے ادھر بیک اینڈ پہ رہے پڑاؤ کی طرف، اور تیسرے کچھ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تھے۔ تو 3 طرح کے لوگ تھے۔ تو جو لڑنے والے آگے بڑھ کے تھے نا، فرنٹ فٹ والے، انہوں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے، سارا کچھ تو ہم نے کیا۔ وہ جو پیچھے تھے پڑاؤ والے، انہوں نے کہا بیک اینڈ پہ تو ہم تھے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور صورت ہوتی تو آنا تو ہماری طرف ہی تھا، تو ہم بھی تو تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے۔ تو یہ مختلف رائے آئیں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ آپ سے مال غنیمت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، یعنی جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ مقام صفرہ میں تمام مال تمام مسلمانوں میں برابر کا تقسیم کر دیا۔ تاہم 8 آدمی ایسے تھے جو وہاں اس وقت فزیکلی موجود تو نہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی حصہ دیا۔ وہ 8 کون ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، ان کو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کی وجہ سے منع کیا تھا، مت آؤ۔ ایک طلحہ ابن عبید اللہ، ایک سعد ابن زید، ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کے قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا کہ بھی جاؤ حالات کی خبر لے کر آؤ۔ ان کے علاوہ چوتھے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے پیچھے قائم مقام بنا کے چھوڑا تھا۔ پھر عاصم ابن عدی، نبی علیہ السلام ان کو عالیہ میں عوالی میں چھوڑ کے گئے تھے انتظامات کے لیے، اور حارث ابن حاتب، ان کو نبی علیہ السلام نے راستے سے کہیں کسی وجہ سے لوٹا دیا تھا کہ واپس جائیے، اور ایک تھے حارث ابن صمہ اور ایک تھے خوات ابن جبیر۔ یہ 8 وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے باقاعدہ جہاد میں بدر میں شرکت نہ فرمائی، لیکن یہ بدریین میں کہلاتے ہیں، اور ان کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ اب یہ 70 لوگ تھے جو قتل ہوئے تھے، اور 70 ہی تھے جو اسیر ہوئے تھے۔ اسیر کا مطلب قیدی بنا لیے گئے، پکڑ لیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی کا خیال کرو، لیکن ان 70 لوگوں میں سے 2 ایسے بدبخت تھے، ان کے ساتھ نرمی نہیں کی گئی۔ ان 2 کے کوئی نام بتا سکتا ہے یا کوئی ایک بھی؟ اسیران بدر میں سب کے ساتھ حکم تھا نرمی کا، ان 2 کے ساتھ سختی کی گئی اور ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ نہ ان کا فدیہ قبول کیا گیا، نہ ان کو وہ موقع دیا گیا کہ یہ وہاں تک پہنچیں، راستے میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ ایک تھا نضر ابن حارث اور ایک تھا عقبہ ابن ابی معیط۔ یہ دونوں کون تھے؟ عقبہ ابن معیط تو وہ بدبخت تھا جس نے نبی علیہ السلام کے اوپر اوجڑی بھی پھینکی تھی، ڈال دی تھی، آپ سجدے میں تھے، اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبی علیہ السلام کے تھوکا بھی تھا۔ اور یہ دونوں بدبخت کون تھے؟ نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط،
کہ دونوں وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے تکلیف دیتے رہتے تھے، برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ ان کے لیے رحمت للعالمین نے کوئی نرمی نہیں رکھی۔ ایک ہے وہ لڑنے آیا کوئی بندہ مسلمانوں سے، یہ بھی برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر الفاظ بات چیت کرے۔ آج تو ہم بے غیرت اور بے حیا ہو چکے ہیں۔ من حیث القوم ہمیں تو مر جانا چاہیے، اگر شرم ہوتی تو مٹی میں ختم ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی شرم و حیا نہیں کہ کافر مسلمانوں کو، کافر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے طریقے سے مذاق اڑائے اور کچھ کرے، لیکن ہماری نہ واٹس ایپ کے اوپر، نہ ٹک ٹاک کے اوپر، نہ فیس بک کے اوپر، نہ اور چیزوں کے اوپر کوئی خیر کی بات ہی نہیں ہے۔ بے حیائی کی دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھیا اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، اتباع سنت تو کر سکتے ہیں، لباس، اپنا چہرہ، اپنے طور طریقے تو سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں، کافروں کی باتوں کو، طریقوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو جہنم واصل کرنے کا حکم فرمایا، اور جب انطبیہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نضر ابن حارث کو اور عاصم ابن ثابت نے عقبہ ابن معیط کو نبی علیہ السلام کے کہنے سے قتل کر دیا، اور باقی 68 قیدیوں کو لے کے 68 نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی علیہ السلام نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو اور اچھا سلوک کرو۔ یہ کون تھے؟ جنگی قیدی جو مارنے آئے تھے، جو اسلحہ لے کر آئے تھے۔ ان کے بارے میں رحمت للعالمین نے فرمایا، ہاں وہ جو زبان سے برا بھلا کہتے تھے ان کو تو ختم کروا دیا، باقیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ خیال کرو۔ صحابہ نے کیا کیا؟ کسی کے پاس ایک قیدی، کسی کے بعد 2 قیدی، جن کے بعد قیدی آئے، اب صحابہ کو رات کو جو کچھ کھانے پینے کو ملتا پہلے قیدیوں کو کھلاتے، بعد میں خود کھاتے۔ گھر میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، کبھی ہم نے سوچا کہ پہلے ان کو کھلا دیں بعد میں خود کھائیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، ان کی دوائی اور چیزوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور خود جو ہے وہ اپنی مرضی کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے کہ یہ وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں، ان کے سامنے پہلے کھانا رکھ رہے ہیں، بعد میں خود کھا رہے ہیں۔ اگر اتنا موجود ہے کہ وہی کھا سکتے ہیں اور ہم نہیں کھا سکتے تو ان کو کھلا رہے ہیں، اور اگر اتنا موجود ہے کہ کھانا وہ کھا سکتے ہیں اور صحابہ چند کھجوریں کھا سکتے ہیں تو کھانا روٹی ان کو کھلاتے، سالن ان کو کھلاتے، چند کھجوریں کھا کے خود بھوکے رہ جاتے، پانی پی کے وہ صبر کر لیتے۔ یہ وہ اخلاق ہیں کہ جن کی وجہ سے جب بھی کوئی مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر آتا ہے تو وہ پھر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت معصد ابن عبیر کے ایک عینی بھائی تھے، ابو عزیز ابن عمیر، وہ بھی قیدیوں میں آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا، صبح اور شام جو تھوڑی بہت گھر میں روٹی پکتی وہ مجھے کھلا دیتے، خود کھجور کھاتے۔ مجھے شرم آتی، میں کہتا کہ خدا کے لیے کھانا خود کھا لو، مجھے بھوکا رکھو یا مجھے کھجوریں دے دو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان جان کے دشمن کافر قیدیوں پر رحمت کرو، ان کا خیال کرو۔ ہم تو اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچنے کے بعد پھر صحابہ سے مشورہ کیا، بھی کیا کریں، ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دی ہے، کیا کہتے ہو تم؟ سعد ابن معاذ تو وہیں کہہ چکے تھے ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت عمر نے یہاں پر عرض کیا، یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر کہا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے پھر کہا قتل کر دیں ان ساروں کو، انہوں نے آپ کو گھر سے نکالا، آپ کو قتل کرنے کے لیے نکلے، آپ سب کو حکم دے اپنے اپنے رشتہ داروں کو چن چن کے قتل کرو۔ حضرت علی کو حکم دے اپنے بھائی عقیل کو قتل کرے، مجھے حکم دے میں اپنے فلاں رشتہ دار ہے میں اس کو قتل کروں، آپ سب کو قتل کریں۔ لیکن رحمت للعالمین نے پھر پوچھا کہ بھئی اللہ نے تمہیں ان پہ قدرت دی ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فدیہ لے لیجئے، کچھ مال لے کے ان کو چھوڑ دیجئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ بھئی فدیہ لے کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ جنگی قیدی تھے۔ آج دنیا جنگی قیدیوں کے ساتھ کتنا بربریت کا سلوک کرتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اللہ عالمینی کو دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ ہی کی قوم کے لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے اور یہی لوگ پھر کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں۔ تو یہ فیصلہ دے دیا گیا۔ ایک اور عجیب بات سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اور عمر کو، حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر اور عمر ان دونوں کی رائے کو جب سنا تو کیا فرمایا؟ عمر کو فرمایا عمر، تیری شان حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنی اپنی قوم کے لیے یہ دعا کی تھی اللہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ مت چھوڑ زمین کے اوپر کوئی کافر، ساروں کو مار دے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، انہوں نے بھی مانگا یا اللہ مٹا دے ان کو، ختم کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، تیری مثال تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ پھر صدیق اکبر سے فرمایا اے ابو بکر، تیری مثال تو، تیری شان تو حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی فمن تبعنی منی فمن تبعنی فإنہ منی فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، پس جس نے میری بات مانی، میری پیروی کی، وہ مجھ سے وابستہ ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی، اللہ آپ تو بڑی مغفرت والے، رحم فرما دیجیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر آپ عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں اور آپ مالک ہیں، اور اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ تو بڑی غالب حکمت والے ہیں۔ تو دونوں میں نرمی اور ادھر دونوں میں سختی۔ تو ایک کو فرمایا کہ عمر تیری شان تو نوح اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ابو بکر تیری شان تو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ سبحان اللہ، دونوں شانیں انبیاء میں موجود اور وہی صحابہ میں موجود۔ تو رحمت اللہ عالمین کی رحمت اللہ عالمینی نے فدیے لینے کو پسند فرمایا اور قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دینے کا حکم ہو گیا۔ بہرحال یہ مشورے سے طے تو آ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں ان کو پکڑ کے تمہاری طرف بھیجتا ہوں، تم ان کو مال کی خاطر چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کی طرف آیا تو میں نے دیکھا حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تیرے ساتھیوں کے اوپر فدیہ لینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو عذاب دکھایا گیا، پیش کیا گیا، اس وجہ سے روتا ہوں، میرے سامنے وہ عذاب سامنے قریب دکھایا گیا مجھے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اس وقت عذاب آتا تو سوائے عمر اور ایک روایت میں سوائے سعد ابن معاذ کے اور کوئی نہ بچتا، کہ ان دونوں نے کہا تھا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور باقیوں نے فدیہ لے کے چھوڑنے کی بات کی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی طرف سے معاملہ یہ تھا کہ یہ وقت محبت کا نہیں، رحمت کا نہیں، سختی کا ہے، ابھی تو کفر کی طاقت کو مکمل کچل دینا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ سر ہی نہ اٹھا سکے، ایک دفعہ ان کو بالکل ختم ہی کر دو۔ اللہ اکبر۔ اسلام کیا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ایسے مجرمین جو جان کے دشمن ہیں، لڑائی پہ آ چکے ہیں، ان کے قتل کا حکم دے رہا ہے۔ اور آج کافر جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کسی بھی ملک کے اوپر، شہری آبادی کے اوپر کارپیٹ بمبنگ کرتے ہیں اور منٹوں کے اندر پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلمانوں نے عین جہاد کے عالم میں بھی عورتوں کو
راہبوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو قتل کرنے سے بالکل منع کیا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب فدیے کی مقدار کیا تھی؟ 1000 درہم سے لے کے 4000 درہم، کہ جس کے پاس جتنے وسائل ہوں اس کے حساب سے۔ اور جو غریب لوگ تھے ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دیں، ان کا یہی فدیہ تھا۔ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح پڑھنا لکھنا سیکھا۔ تو امیروں سے لیا 1000 2000 4000 مختلف، اور غریبوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاؤ اور جاؤ۔ تاہم بعض ایسے بھی تھے اسیران بدر میں جن کے اندر جو پڑھے لکھے بھی نہ تھے اور جن کے اندر پیسے دینے کی بھی استطاعت نہ تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر احسان فرمایا اور ان کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا، کوئی فدیہ نہ لیا، لیکن یہ شرط رکھ دی کہ تم نے اب ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، تم نے ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھانی۔ اس میں کئی لوگ ہیں، ایک کا نام ہے ابو عزہ عمر ابن عبداللہ ابن عثمان۔ نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار بھی کہے، لیکن جنگ احد میں بحالت کفر ہی قتل ہوا۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں قریش کی یہ خبر پہنچی کہ قریش تو تباہ ہو گئے، ادھر تو وہ انتظار، ادھر مسلمان خبروں کے انتظار میں تھے، ادھر کافر خبروں کے انتظار میں تھے کہ 1000 لوگ گئے ہوئے ہیں، پورے مکے کے لوگ گئے ہوئے ہیں، کیا بنا؟ تو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جو پہنچا اس کا نام تھا حیثمان خزائی۔ لوگوں نے پوچھا بتلاؤ کیا خبر ہے؟ اس نے کہا مارا گیا عتبہ، مارا گیا شیبہ، مارا گیا ہشام، مارا گیا عمر ابن خلف، فلاں فلاں فلاں، سارے مارے گئے۔ صفوان ابن امیہ اس حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، لگتا ہے اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ اس کے سامنے آئے اور کہا اس سے پوچھو صفوان کدھر ہے؟ تو جب پوچھا گیا تم ہی تو ہو صفوان، یہ سامنے تو ہے، کیا پوچھتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ تو کہا، جب یہ کہا تو اس نے یہ کہا کہ صفوان میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔ مکہ میں تو جناب واویلا مچ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، تو ہم لوگ روزانہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کب خبر آئے کہ بدر میں کیا ہوا اور لڑائی کا کیا انجام ہوا۔ اتنے میں جو حیثمان خزائی آیا اور اس نے قریش کی خبر کی، قریش کی تباہی کی خبر سنائی، شکست کی، تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے دل ہی دل میں، لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ کہتے ہیں میں کہ اس زمزم کے صاحبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ ام فضل بھی تھیں، اتنے میں ابو لہب بھی آ گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ابو سفیان ابن حارث وہ آئے، اور ابو لہب نے پوچھا یہ کون؟ ابو سفیان بدر سے واپس آئے۔ تو ابو لہب نے ابو سفیان سے پوچھا ہاں بھئی بدر کا کیا حال ہے؟ تو اب ابو سفیان ابن حارث نے کیا کہا خدا کی قسم کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا خبر پوچھتے ہو؟ کوئی خبر نہیں، مگر یہ کہ ایک قوم سے ہم نے لڑائی کی اور ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، وہ جیسے چاہتے تھے ہتھیار چلاتے تھے، جس کو چاہے قید کر لیتے تھے، جس کو چاہے مار دیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم ان کے ساتھ تو سفید ابلک گھوڑے تھے اور زمین آسمان کے درمیان کوئی معلق چیزیں تھیں جو ہمارے ساتھ لڑائی کی تھیں۔ خدا کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے اور کچھ ان کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ یہ سنتے ابو لہب کو اتنا غصہ آیا، اتنا مشتعل ہوا کہ زور سے چپیڑ ماری اور اٹھا کے نیچے پٹک دیا، زمین پہ پھینک دیا، اور مارنے کے لیے اور اوپر چڑھ گیا کہ میں اس کو ماروں۔ کیا بکواس کر رہے، کیا کہہ رہے؟ کہتے ہیں کہ ام فضل اٹھی اور ابو لہب کے ایک لکڑی ماری کہ ابو لہب کا سر زخمی ہو گیا۔ کہنے لگا بھی ہمارے گھر کے فرد موجود نہیں ہے، تم اس لیے سختی کرتے ہو۔ تو خیر ابو لہب اس وقت خاموش ہو گیا۔ یہ بدر کی خبر جب ابو لہب کو ملی، اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر اندر یہ مر گیا۔ اس کے اندر ایک پھوڑا نکلا، کوئی ایسا طاعون قسم کا، کوئی کینسر کا ایسا پھوڑا نکلا جس میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ اور مرنے کے بعد اتنی بدبو کہ سگی اولاد بھی قریب نہ آئی، کسی کو بتا بھی نہیں رہے۔ اب ڈر یہ تھا کہ بدبو کمرے سے نکلے گی، گھر سے باہر نکلے گی، پھیلے گی، اور لوگوں کے اندر یہ ہوگا کہ دیکھو کیسی اولاد ہے کہ باپ کو دفن بھی نہیں کرتی، جنازہ بھی نہیں پڑھتی، انتظام بھی نہیں کرتی۔ تو کچھ غلاموں کو بلوایا
اور انہوں نے لمبی لمبی لکڑیاں بانس لے کے نا دور دور سے ادھر ایک گھڑا کھدوا کے اس کو اندر پھینکا اور اندر مٹی ڈال دی اوپر۔ یہ جب خبر ملی تو بس وہ پھر ایسا کمرے میں بند ہوا، پھر جہنم میں اس کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ امی عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس مقام سے گزرتی تھیں جہاں یہ ابو لہب مرا تھا تو کپڑے سے منہ ڈھانک لیا کرتی تھی کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریش کو جب یہ خبر ملی کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے عزیز و قارب اور ہمارے سردار مارے گئے، اور تو ان لوگوں نے رونا شروع کر دیا، 1 مہینہ تک روتے ہی رہے۔ بعد ازاں یہ قریش والوں نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی نہ روئے، ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خبر ملے کہ ہم رو رہے ہیں، ہمارے یہاں ماتم ہے، تو وہ خوش ہوں گے، تو دشمن کو خوشی ہوگی، اس لیے اپنا غم چھپاؤ اور رونا دھونا بند کرو۔ اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس ماتم اور رونے کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے قیدیوں کا فدیہ اور بڑھا دیں، اپنے پیسوں کی تعداد اور مانگنا بڑھا لیں، تو اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں تک کی باتیں آج ہو گئیں، اب انشاءاللہ العزیز اس سے آگے اگلی بدھ کو چلیں گے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی پہلے ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ یہ واقعہ آج بھی بیان ہوا، گزشتہ میں بھی بیان ہوا تھا، اگلے میں بھی کچھ اس سے اگلا بیان ہوگا۔ گویا کہ غزوہ بدر کی تفصیلات قریب 3 گھنٹے کے قریب چلی جائیں گی غالباً، کم و بیش۔ جب بھی ہم نے کبھی پہلے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہم نے اتنی تفصیل سے نہ پڑھا اور نہ سنا، یہ میرا گمان ہے۔ اور میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اس سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ العزیز میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور اس سلسلے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس کو بار بار بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر چیز بہت سارے پہلوؤں سے ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے، ورنہ بہت آسان تھا غزوہ بدر کے پورے واقعے کو، اس کے خلاصے کو 10 منٹ میں سمیٹ دیا جاتا اور آگے بڑھتے۔ تو دل میں یہی ہے کہ تفصیل سے ہی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ۔ اچھا، مراقبے سے پہلے اور دعا سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے۔ آنے والی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات انشاءاللہ یہاں پہ شب تزکیہ و تربیت ہے، ساری رات کا 9 سے لے رات 9 سے فجر تک کی ترتیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد کتنی ہے جی؟ 313۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے نام لینے کے بعد دعا کرنا کہ قبولیت دعا ہوتی ہے۔ تو میرا دل یہ ہے انشاءاللہ اگلی بدھ کو اگر زندگی رہی تو غزوہ بدر کی آخری باتیں ہوں گی، پھر ان 313 کے ہم نام لیں گے، میں نام پڑھ کے سناؤں گا، اور پھر جو ہماری دعا ہوگی تو اس کے ساتھ دعا بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو میں نے تو اپنی زندگی میں ان 313 ناموں کو دیکھا تو بہت دفعہ، پڑھا کبھی نہیں،
تو اس میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ان ناموں کو لیا جائے۔ شہدائے بدر کی تعداد ہے 14 ان کے ناموں کو تو میں نے خیر ان کے نام لے کے پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگی ہے، تو وہ 14 نام ذرا آسان ہوتے ہیں، 313 ذرا مشکل ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیونکہ نکمے ہیں اس وجہ سے مشکل ہیں، ورنہ ہمارے اکابرین کے لیے تو مشکل نہ تھے، تو انشاءاللہ اگلے بدھ کو یہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کر لیجئے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔